السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ جی میں بھی ٹھیک ٹھاک۔ سو ولاگ کا کرتے ہیں یہاں آغاز۔ یہ دیکھیں پیاری سی کیٹ نا بارش میں گھوم رہی ہے۔ یہ دیکھیں کل کی نا مسلسل بارش ہو رہی ہے۔ ابھی میں موسم چیک کر رہی تھی کیونکہ مجھے جانا تھا بیٹی کو اسکول چھوڑنے۔ شاید آج بھی اسے چھٹی کروا لیتی، لیکن میری نا ایک اپائنٹمنٹ ہے تو مجھے وہاں جانا ہے 9:30 بجے۔ تو میں نے سوچا پھر اسے بھی راستے میں نا جاتے ہوئے چھوڑتی جاؤں گی۔ خیر یہ دیکھیں میں نے چھوٹی بیٹی کو تو پلاسٹک لگا کے اس کو تو کور کر دیا ہے، اور اس خانی کو بھی میں نے یہ رین پروف پہنا دی ہے تاکہ بارش سے بچا تو جا سکے۔ ہلکی ہلکی ہو رہی ہے لیکن یہ ہے کہ مسلسل ہو رہی ہے۔ مجھے تو امبریلا ملی نہیں تھی کیونکہ بچے امبریلا کو رہنے ہی نہیں دیتے۔ جب بھی میں لا کے رکھتی ہوں نا تو بارش میں تو وہ کبھی کام ہی نہیں آئی، پہلے ہی وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ ابھی وہ جو ایک تھی مجھے مل ہی نہیں رہی تھی، میں نے بچیوں سے بچا بچا کے نا رکھی ہوئی تھی، تو گھر سے نکلتے ہوئے وہ مجھے ملی نہیں، پھر میں ایسے ہی نکل آئی۔ خانی کو چھوڑا اسکول اور اس کا میں نے وہ پلاسٹک خود لے لیا اور پہن کے تو اب میں جا رہی تھی، میری اپائنٹمنٹ ہے ادھر جا رہی تھی۔ یہاں پہنچی تھی، ابھی آدھا گھنٹہ تھا میری اپائنٹمنٹ میں اور وہاں جانے میں 10 منٹ لگنے تھے، لیکن میں نے سوچا کہ یہاں اس جگہ مجھے ایک کام تھا، میں نے کہا پہلے نا راستے سے وہ کر کے چلی جاتی ہوں، اور بریک فاسٹ نہیں کیا تھا تو میں نے کہا چلیں آج باہر سے کر ہی لیتی ہوں، کافی دن ہو گئے ہیں نہیں کیا۔ میں بھی یہاں پہ کروں گی بریک فاسٹ اور پھر جاؤں گی اپنی دوسرے کام کی طرف۔ یہ دیکھے میں یہاں پہ نا بریوش چیک کر رہی تھی۔ آج میں نے نا تھوڑی سی نا چینج کی ہے بریوش، کیونکہ میں کافی ٹائم سے نا ووتا ہی کھا رہی تھی، اب میں نے کہا تھوڑا چینج کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں آج میں نے یہ والی منگوائی ہے، ساتھ کپوچینو لی ہے، ساتھ میں زمل کے لیے بھی ایک چھوٹی سی بریوش لی ہے چاکلیٹ والی۔ میں نے کہا اس طرح یہ بھی کر لی، گھر میں اس نے بھی نہیں بریک فاسٹ کیا تھا تو اس کو تو بڑی پسند آئی تھی۔ ویسے اس کو میں اب یہی لے کے دیا کروں گی، پھر یہ آرام سے بیٹھی بھی رہی ہے، جب تک میں خود بریک فاسٹ کرتی رہی ہوں نا میرے ساتھ بیٹھ کے کھاتی رہی ہے۔ ابھی یہاں پہ میں کروں گی جی اپنا بریک فاسٹ۔ زمل دیکھے اپنا انجوائے کر رہی ہے اپنی بریوش کو، اور اس نے ختم کر لی ہے، کہہ رہی ہے جی یہ لے آپ پلیٹ لے لیں مجھ سے۔ ہم نے بریک فاسٹ کر لیا تھا ماں بیٹی نے۔ ابھی مجھے یہاں فیملیہ جانا تھا مارکیٹ میں، ایک دو چیز لینی تھی۔ یہ دیکھیں ہوتا ہے کہ اگر میں ویکلی گروسری خود نہ کروں نا تو پھر پورا ویک ہی مجھے آنا پڑتا ہے، 2-3 بار تو مسٹ میں آتی ہوں، چیزیں ہی نہیں پوری ہوتی۔ اسی لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ ہسبینڈ کے ساتھ نا میں خود جاتی ہوں، پھر مجھے پورا ویک نہیں آنا پڑتا۔ خیر ایک دو ہی چیز تھی لیکن پھر بھی آنا تو پڑتا ہے نا، ایک چیز بھی نہ ہو تو۔ یہ دیکھیں ابھی یہ پینسلوں نے تو مجھے بہت ہی دکھی کیا ہوا ہے نا، اتنی یہ تقریباً ایک ہے یہ والی نا 3 یورو کی ہے اور ایک ہے 4 یورو کی۔ جو 4 یورو کی آتی ہے وہ 1 ویک گزرتا ہے اس سے، اور جو 3 یورو کی اس سے 2-3 دن گزرتے ہیں۔ تو بیٹی کو وہ پسند بھی نہیں ہے وہ پین، وہ جو 4 یورو کا نا وہ کہتی ہے مجھے وہی لا کے دیا کرے۔ خیر وہ پچھلی دفعہ لے کے گئی تھی پر ایک پتہ نہیں کہاں رکھ دیا، اسے مل نہیں رہا تھا۔ خیر میں نے کہا وہ بھی اس کے ضروری ہوتے ہیں اسکول کے لیے، وہ لیے، بس 2-3 ہی چیزیں لی ہیں اور میں جا رہی تھی۔ اور یہ جو انہوں نے لگائی ہوتی ہے نا کاؤنٹر کے پاس چاکلیٹیں، وہ نہیں پسند، کہ پیچھے سارا بچوں کو نکال بھی لائے نا لاسٹ پہ لینی ہی پڑتی ہے۔ خیر یہ تو میں نے خود بھی لے لی کیونکہ ابھی مجھے اس کو نا بند کرنا ہے تو یہ پھر اندر بیٹھتی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں جب میں اس کو ایسے بند کرتی ہوں نا تو یہ باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے، اس لیے میں نے ایک چاکلیٹ لے لیا کہ چلے ڈاکٹر کے پاس جانے تک نا 10 منٹ کا راستہ ہے تو چلو اتنی دیر میں نا بیٹھی رہے گی۔ بارش نا رک ہی نہیں رہی ہے، مسلسل ابھی یہاں پہ بارش ہو رہی ہے، ہلکی ہلکی ہو رہی ہے لیکن مسلسل جو ہو رہی ہے نا اس وجہ سے نا زیادہ فیل ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیں میں ڈاکٹر کے پاس یہاں پہنچ چکی تھی، ابھی میں یہاں پہ اپنے نمبر کا انتظار کروں گی ڈاکٹر سے۔ تو میں نے دوائی وغیرہ لکھوانی تھی، بس دوائی لکھوانی تھی وہ لکھوا لی ہے۔ ابھی میں جاؤں گی گھر، میں ابھی نکلی تو پھر بارش ہو رہی تھی، ابھی اور تیز ہو گئی تھی یہاں پہ۔ یہاں سے تقریباً 20 منٹ کا راستہ ہے میرے گھر کا۔ تو خیر میں یہاں پہنچی فارمیچیا میڈیکل اسٹور، میں نے کہا دوائی لیتے ہی جاتی ہوں اب راستے سے۔ میں نے یہاں سے لی دوائی، ابھی یہاں سے نا 10 منٹ کا راستہ رہ گیا گھر سے، لیکن بارش نا مسلسل ہو رہی تھی یہاں بھی۔
یعنی کہ جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی رکی نہیں ہے کہیں بھی نا. سو یہ دیکھیں یہ پین لائی تھی بیٹی کے لیے, انہوں نے تو بہت دکھی کیا ہوا ہے پینوں نے تو مجھے. سو پین لائی تھی اور یہ باٹل لے لی میں نے, بیٹی کی نا کافی ٹائم سے چینج کرنی تھی اسکول کی باٹل, تو آج مجھے بس ایسے ہی مل گئی تو میں نے چینج کری, میں نے کہا چینج کر ہی لیتے ہیں. سو یہ دوائی میں نے جو لکھوانی تھی ڈاکٹر سے یہ وہ لی تھی, اور اس دن میں جب یہ لینے گئی تھی میڈیکل اسٹور سے تو مجھے کہہ رہا تھا 60 یورو کی ہے, تو اب یہ مجھے جو دوائی ہے نا 8 یورو کی ملی ہے. کتنا فرق ہے صرف اس ریزن سے کہ ڈاکٹر نے یہ لکھ کے دی ہے. اور میڈیکل اسٹور والا جو تھا اس نے مجھے اچھا آئیڈیا دیا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم ڈاکٹر سے لکھواتی ہو تو پرائز تو اس نے مجھے نہیں بتائی تھی, لیکن مجھے یہ لگا تھا کہ شاید ہاف پرائز ہوگی, لیکن اتنی ہاف کہ میں خود حیران ہوگی کہ دیکھیں 8 یورو کی یہ دو آئی ہیں, جیسے کہ ایک یا 4 یورو کی ایک ہوگی, ویسے وہ مجھے 60 یورو کی دے رہا تھا. سو یہ دوائی تھی. اور باقی ابھی میں یہاں پہ نا آٹا گوندوں گی پیزے کے لیے, کیونکہ آج بنائیں گے پیزا. تو میں نے کہا اور تو کوئی کام نہیں کرنا آج, کھانا تو میں بناؤں گی نہیں, دیکھوں گی بچے آتے ہیں انہیں کیا دوں گی, لیکن میں آج پیزا ہی خالی اس کا ہی آٹا گوندنے لگی تھی. یہ جو اس کو میں نے مکس کیا ہے, پانی میں مکس کیا ہے, اور ابھی میں آئل اور نمک ڈالوں گی اور پھر اس کو گوندھ کے نہ رکھ دوں گی. آج میرا کچھ موڈ نہیں بنانے کا, میں نے سوچا میں ویسے بھی جب پیزا بنانا ہو تو میرا ارادہ ہوتا ہے کہ کھانے سے چھٹی ہی ہونی چاہیے اس دن. ہسبینڈ کو سب کو پیزا ہی آج ملے گا, بچے تو چلے خوش ہو کے کھا لیتے ہیں, میں خود بھی خوش ہو کے کھا لیتی ہوں, لیکن ہسبینڈ بھی اگر ان کو دیا جائے تو کھا لیتے ہیں, یہ نہیں کہ نہیں کھائیں گے, کھا لیں گے. خیر یہ دیکھیں آٹا میں نے گوندھ دیا اور اس کو میں نے اب کور کر دیا کچھ گھنٹے کے لیے. سو یہاں پہ میں بھی بنانے لگی تھی پیزا, اور میں ایک بات کروں گی جو ہمارے ملک میں آج کل ہو رہا ہے, دیکھ دیکھ کے اتنا افسوس اور دکھ ہوتا ہے کہ ایک انسان جو حق سچ کی بات کرتا ہے اس کو نیچے گرانے کے لیے اپنے ہی لوگوں کو مارا جا رہا ہے, اپنے ملک کو ہی جلایا جا رہا ہے. ایک اتنی انا ہو گئی ہوئی ہے. خیر بڑا افسوس ہوتا ہے. آج یہ ہوا کہ جب میرے ہسبینڈ گھر آئے تو میں عمران خان کے بارے میں ہی بات کر رہی تھی. کل سے تو دل بہت زیادہ پریشان تھا اس کے لیے, تو آج تھوڑا خوشی تھی کہ چلو رہائی کا حکم ہوا ہے. خیر میں اپنے ہسبینڈ سے اسی کے بارے میں بات کر رہی تھی تفصیلی طور پہ, تو اس کی وجہ سے میرا پیزا جل گیا. اور میں اپنے ہسبینڈ کو کہہ رہی تھی کہ میں بھول گئی تھی پیزا رکھ کے اور عمران خان کے بارے میں باتیں کرنے لگ گئی. تو خیر آپ کو اب کھانا پڑے گا, کیونکہ آپ کو اگر اتنا پیار ہے عمران خان سے تو آپ کو یہ جلا ہوا پیزا کھانا ہی پڑے گا. ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں نا کہ اللہ پاک ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور دشمنوں سے ہمارے ملک کو بچائے. سو میں یہیں پہ آپ سے چاہوں گی اجازت. اللہ حافظ.